اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ مومنین کرام سلام علیکم۔ پروردگار عالم سے آج کی خمسے کی اس پہلی مجلس میں بطفیل محمد اور آل محمد دست دعا بلند کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے، ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ سب کی آل اور اولاد کی حفاظت فرمائے، جو مومنین یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما دے، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کی اس دلی حاجت کو پورا فرما دے۔ اس سال یہاں سے یا دیگر ممالک سے جو حضرات اربعین پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور یا جو حضرات پہنچ چکے ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے درمیان جو افراد بیمار ہیں عابد بیمار علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ایک برادر مومن کی والدہ کافی علیل ہیں، شاید ان کا نام بلقیس بانو ہے، پروردگار ان کو بھی شہدائے کربلا کے طفیل میں جلد از جلد شفائے کامل عنایت فرما۔ پروردگار اس دنیا میں رہنے والے تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان روضوں کی حفاظت کرنے والے محافظوں کی حفاظت فرما، ان روضوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو افراد شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو عنایت فرما۔ پروردگارہ اس زمانہ پرآشوب میں ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا۔ پروردگارہ ہمیں جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا، دامن اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رکھنا، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمارے نصیب فرمانا۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا وعدہ پروردگار نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو دنیا میں ہمیں مسلسل مل رہی ہیں اور ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جیسے جیسے زندگی گزرتی جائے گی وہ ہم تک پہنچیں گے اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی بیچ میں کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان کے نعمت ہونے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں کہ یہ چیز بھی نعمت ہو سکتی ہے۔
دنیا کی بہت سی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، شب و روز فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن متوجہ نہیں ہے کہ یہ چیز بھی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا سانس لینا یہ نعمت ہے، اور فارسی کے مشہور حکیم اور شاعر شیخ سعدی کی اگر بات جو ہے وہ قبول کر لی جائے تو شاید انہی کا جملہ ہے کہ یہ نعمت ایک نعمت نہیں ہے بلکہ دو نعمتیں ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے اور اس سانس کا باہر آنا ایک دوسری نعمت۔ تو ہم شاید اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک نعمت۔ اس کے علاوہ پروردگار نے بہت سی نعمتوں کے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اپنے مومن بندوں سے کہ تم اگر صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ اور اس ایمان اور عقیدے سے ٹیلی کرتے ہوئے عمل کے ساتھ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں بہت سی نعمتیں دیں گے، اور ایسی نعمتیں دیں گے کہ جس کی دنیا میں ہم کوئی مثال بھی نہیں پیش کر سکتے کہ وہ نعمت اس طریقے کی ہوگی۔ قرآن مجید میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے، تخت کا ذکر ہے، باغوں کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے۔ یہ سب تو ہم کو سمجھانے کے لیے ہے، لیکن وہاں جو نعمتیں ہوں گی ان کی کوالٹی الگ ہوگی، یعنی وہ شاید اس سے بہت اعلیٰ درجے کی ہوں گی کہ ہم ان کو شاید سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس وجہ سے پروردگار نے پھلوں کا تذکرہ کر دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ، ورنہ اس سے بہت بلند اور بالا نعمتیں۔ لیکن یقین جانیے ایک جملہ یہاں پر کہہ کے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہم فائدہ اٹھا چکے ہوں، فائدہ اٹھا رہے ہوں یا آنے والے زمانے میں فائدہ اٹھائیں گے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ایک طرف ہیں، عشق امام حسین کی نعمت اکیلے ایک طرف ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی طرف ہم بہت متوجہ ہیں لیکن بہت زیادہ متوجہ نہیں ہیں۔ نعمت عزاداری، نعمت فرش عزا، نعمت عشق امام حسین علیہ السلام، یہ کائنات کی اس دنیا کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا دنیا کی دوسری کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اور بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ پروردگار نے آپ کو ایسے خانوادوں میں پیدا کیا کہ انہوں نے بچپنے سے آپ کو اس فرش عزا پہ لا کے بٹھانا شروع کر دیا۔ متوجہ نہیں ہیں آپ، ابھی ہم اس طریقے سے پورے طور سے متوجہ نہیں ہیں اس فرش عزا کی نعمت کی طرف کہ نعمت کس طریقے کی نعمت ہے۔ آپ اندازہ کریے، مجھ سے لوگ ملتے ہیں، بتاتے ہیں، جاب کرنے والے، نوکری پیشہ افراد، بزنس کرنے والے افراد، لوگوں کے درمیان رہنے والے افراد کبھی کبھی مجھ سے تذکرہ کرتے ہیں اور یہ چیزیں بتاتے ہیں، اور یہ سن کے یقین جانیے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس کو سنیے آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ملے جنہوں نے یہ بات نقل کی، اور آپ میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہوں گے جو میری بات کی تائید کریں گے۔ ہم لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، صبح سے شام تک لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا ہوتا ہے، بولنا چالنا ہوتا ہے۔ نعمت عزاداری کیا دیا اس نے ہم کو؟ دیا تو بہت کچھ، صرف ایک چھوٹی سی مثال پیش کر رہا ہوں۔ اس نعمت کو سمجھیے، اس کو درک کرنے کی کوشش کریے کہ کیا عظیم نعمت ہے یہ نعمت عزاداری، نعمت ذکر امام حسین، نعمت فرش عزا۔ غور کریے گا کہ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوا اور کئی لوگوں نے یہ بات ذکر کی کہ جب ہم لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے، نوکری کے درمیان بات چیت کرتے ہیں، تو لوگ بے ساختہ ہم کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں، کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جناب والا آپ کا تعلق بھی اسلامی خیمے سے ہے، آپ کا تعلق بھی مسلم معاشرے سے ہے، آپ کا تعلق بھی اسلامی فیملی سے ہے، مسلمان فیملی سے ہے، مسلمان خانوادے سے ہے، لیکن آپ کا انداز گفتگو الگ ہے، آپ کے ملنے جلنے کا انداز الگ ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، آپ کے ہمارے ساتھ نشست و برخاست کا طریقہ الگ ہے۔ یہ طریقہ کیا ہمیں کہیں سکھایا گیا، بتایا گیا، کہیں ہمیں پڑھایا گیا؟ نہیں عزیزو، یاد رکھیے گا
یہ طور طریقے، آداب، اخلاق، ملنا جلنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، یہ بچپنے سے ماں باپ ہمیں بعد میں سکھاتے ہیں، فرش عزا ہمیں پہلے سکھا دیتی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو لانے کی جو اتنی تاکید ہو رہی ہے کہ فرش عزا پہ لے کے آئیے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے مسائل سیکھ جائیں گے، نہیں، اس لیے نہیں ہے، آنے کی عادت ڈالیے تاکہ یہ بیٹھنا سیکھ جائیں، لوگوں سے بولنا سیکھ جائیں، بات چیت کا طریقہ سیکھ جائیں، بزرگوں کو دیکھ کے ان کی عزت کرنا سیکھ جائیں، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلام اور علیہ ہے یہ سیکھ جائیں۔ جب یہ سیکھ جائیں گے اور فرش عزا پہ آنے لگیں گے تو بڑے سے بڑے مسائل خود بخود اپنے آپ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہندوستان آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا، سیلیبریٹ کر رہا 75واں سال، اور اس سال آزادی کے 75 سال پورے ہو۔ دیکھیں، میں پہلے سے یہ تو مقدمہ تھا آزادی کی اہمیت، اس فرش عزا کی نعمت اور اس کی عظمت کے حوالے سے، لیکن میں پہلے ہی آپ کو یہ چیز ایک دم بتا دینا چاہتا ہوں اور بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے گفتگو کا انداز، پیٹرن تھوڑا سا الگ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ مولانا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، مجلس اسے بھی کہتے ہیں، تو میں پہلے ہی سے کہہ دوں کہ مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتا، اور آپ خود اس بات کی طرف تھوڑی دیر میں متوجہ ہو جائیں گے کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ غور کریے، آزادی کا 75واں سال مکمل ہو گیا۔ یہ آزادی کب ملی؟ سن 1947، 15 اگست۔ امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے امرت کال کی۔ کب آئے گا؟ کوئی کہہ رہا 20 سال بعد آئے گا، کوئی کہہ رہا 25 سال بعد آئے گا، اور ابھی جو لیٹسٹ بیان آیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2047 تک کے لیے ہمیں نئی طریقے کے ایک پیٹرن پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جو دنیا میں ہمیں ایک دم لوگوں سے الگ کر دے گا اور ہمیں کامیابی کی منزل پہ لے جائے گا۔ آج کیا ہونا ہے اس کی فکر کسی کو نہیں ہے، 2047 میں کیا ہونا ہے اس کی فکر جس کا آج صحیح نہ ہو سکے وہ کل کے صحیح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ سن 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔ ہندوستان کے رہنے والے ہر فرد نے ہندوستان کی آزادی کا جشن اس وقت بھی منایا، اور آج بھی جو ہندوستان کو اپنے سینے میں اس کی محبت کا وجود رکھتا ہے وہ اس آزادی کے جشن کو منا رہا ہے، اور اس بات پہ خوش ہے کہ ہم انگریزی حکومت اور برٹش امپائر سے 75 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 15 اگست کے دن آزاد ہو گئے۔ اس آزادی کے پیچھے جہاں کرانتیکاریوں کا خون شامل تھا، ان کی قربانیاں شامل تھیں، ان کی قید و بند کی صعوبتیں شامل تھیں، وہیں اس آزادی کو اپنے نصیب اور اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے ہندوستان کے راشٹر پتا یعنی مہاتما گاندھی جی کے احتجاجات، ان کے اقدامات، ان کی حکمت عملی بھی شامل تھی۔ لیکن ان دو چیزوں سے آزادی صرف ان دو چیزوں سے نہیں ملی، بلکہ ایک تیسرا فیکٹر بھی تھا جو کام کر رہا تھا، اور جس کا آزادی دلانے میں ایک بڑا رول تھا، اور وہ تیسرا فیکٹر یہ تھا کہ برٹش امپائر کہ جس امپائر میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اب مہاتما گاندھی کے احتجاجات اور کرانتیکاریوں کے اقدامات کو بیک وقت
فیس کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا اس انگریزی حکومت کے بس کی بات نہیں رہ گئی۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی اور دھبا لگ جائے، اس لیے اس سے پہلے کہ نقصانات اور بڑھیں ان کو آزادی دے دی جائے۔ لیکن آزادی دینے سے پہلے فتنے کا ایک بیج ہمارے درمیان ڈال کے چلے گئے، اور اس فتنے کے بیج کا نام ہے بٹوارہ۔ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اب ہندوستان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہ تیسرا فیکٹر ہے جو کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل، برٹش امپائر اور یہودیوں کے ناجائز سمبند سے پیدا ہونے والی ناجائز اولاد یعنی اسرائیل، اس کا بیج بھی جو سن 1917 کے آس پاس یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں بویا جا چکا تھا، اس کا درخت بھی تیار ہو چکا تھا اور اس کو بھی وجود میں لانا تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ ساری دنیا سے دھیان ہٹا کے اب سارا دھیان کیندرت کیا جائے اور متمرکز کیا جائے اس چیز کی طرف جس کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ اور وہی ہوا، ادھر ہندوستان کو آزادی دینے کے بعد 1948 میں اسرائیل کے وجود کا اعلان کر دیا گیا کہ یہودیوں کا ایک اکیلا ملک ہے اس روئے زمین پر جو اسرائیل ہے، اور یہ برٹش امپائر بھرپور طریقے سے پورے قد کے ساتھ اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے کھڑا ہوا۔ غور کریے گا، آزادی، ہمیں آزادی تو مل گئی، 1947 میں ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ آزاد ہیں؟ مجمع کا سناٹا یہ بتا رہا ہے کہ ذہن میں ایک تشویش ہے، ذہن میں ایک سوال ہے، ذہن پریشان ہے۔ جواب سب یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم آزاد ہیں، لیکن جب اپنے نفوس پہ غور کرتے ہیں، اپنی سماجی حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے، اپنے کام دھام، اپنی فکر، اپنے کلچر اور تمدن و ثقافت پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں نظر یہ آتا ہے کہ نہیں، ابھی ہم اس طریقے سے آزاد نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں آزاد سن 1947 میں آزاد ہونے والا ہندوستان، آج اس کا باشندہ آپ کسی سے بھی سوال کر لیجئے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم دور حاضر میں آزاد ہو گئے ہیں، آزاد ہیں، ہم 75 سال پہلے آزاد ہوئے تھے اور آج تک آزاد ہیں، تو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد۔ غور کریے گا، آج پہلا دن ہے، میں صرف اور صرف انڈیکس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اپنے آئندہ آنے والی 4 مجالس کی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ میرے جوان فرش اعضا پر آئیں، بیٹھیں، تھوڑی سی گفتگو ان سے کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے، آپ میرا ساتھ دیجئے، آپ میرے علم میں اضافہ کیجئے، میں کوشش کروں گا میرے پاس جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ یہ دونوں مل کے اگر کام کریں گے تو شاید بہت سے مسائل ہم بیٹھ کر مل جل کر حل کر سکتے ہیں۔ چلیے میں آج اس خمسے کے لیے جو عنوان ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، آزادی، ترقی اور دین۔ ابھی آپ میں سے ایک صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اور حقیقت امر یہی ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1947 میں آپ کے جسموں کو تو آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن برٹش امپائر مکمل طریقے سے یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارے جسموں کو آزاد کر کے اب ہم پیٹرن چینج کریں گے اور طریقے جنگ کو تبدیل کر کے جسم کو آزاد کرنے کے بعد تمہاری فکروں کو غلام بنائیں گے، تمہاری ثقافت کو غلام بنائیں گے، تمہارے تمدن کو غلام بنائیں گے، تمہاری سویلائزیشن کو غلام بنائیں گے۔
ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے کہا تھا میری گفتگو کا طریقہ الگ ہے، میرا پیٹرن الگ ہے، میں مجلس نہیں پڑھ پاتا، مجھے اس کے لیے معاف کریے گا۔ مجھے نہیں پتا میری کون سی مجلس سن کے مجھے بلایا گیا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا، لیکن یقین رکھیے گا کچھ ایسی باتیں آپ کے درمیان کہہ کے جاؤں گا کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے، اور ایسی باتیں آپ نے سنی نہ ہوں گی، کچھ باتیں، ساری باتیں نہیں، یاد رہ جائیں گی آپ کو، اور اگر آپ غور کریں گے تو میرا جوان ان باتوں کو سیڑھی بنا کے بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ موضوع یاد رکھیے گا، آزادی، ترقی اور دین۔ آزادی کیا ہے؟ ترقی کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ آزادی اور ترقی دین میں آمنے سامنے کا ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ وہ آزادی جو دین چاہتا ہے وہ اور ہے، جو دنیا چاہتی ہے اور ہے، وہ ترقی آخر میں وہ آزادی کہی جائے گی بھی یا نہیں کہی جائے گی؟ دنیا کا ہر انسان فطری طور پر اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی ہے ایسا جو بندہ بن کے رہنا چاہتا ہو، غلام بن کے رہنا چاہتا ہو؟ قید خانے، قید و بند کی مشکلات کو برداشت کر کے زندگی، ہر آدمی چاہتا ہے ہم آزاد رہیں، لیکن کیا ایسی آزادی فائدہ مند ہے یا ایسی آزادی نقصان دہ؟ وہ آزادی جو دنیا کہہ رہی ہے وہ کون سی آزادی ہے؟ وہ آزادی جو دین دے رہا ہے وہ آزادی۔ ترقی کیا ہے؟ ترقی کس کو کہتے ہیں؟ ترقی کیا یہ ترقی ہے کہ انسان زمین کے دائرے سے نکل کے آسمان کی بلندی پر پہنچ جائے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ انسان زمین کے گولے سے نکل کے چاند پر پہنچ جائے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ دور حاضر کا انسان چاند پہ زمین خرید رہا ہے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ سمندر کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے اور اس کے اندر محل بنائے جائیں؟ کیا یہ ترقی ہے کہ انسان چاند پہ چاول اگا رہا ہے؟ کیا یہ ترقی ہے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ انسان دنیا کی تمام قوتوں کو اپنے قبضے میں کر لے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ انسان بادلوں پر ایسا قابض ہو جائے کہ جہاں چاہے بادل بنا دے، جہاں چاہے بارش کر دے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ دنیا کا ایک انسان انسانوں کو یہ وعدہ دے رہا ہے کہ ہم تمہیں زمین سے نکال کے فضاؤں کی سیر کرائیں گے، اور وہ انسان جس کا 10 ٹاپ بلینئرز میں شمار نہیں تھا، اچانک کووڈ-19 کے دور میں وہ آدمی پہلے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے؟ کیا یہ ترقی ہے؟ کیا ایک آدمی کی ترقی ساری دنیا کی ترقی ہے؟ کیا ایک آدمی کے بینک بیلنس کا بڑھنا سارے ہندوستان کی ترقی؟ وہ آدمی جو دور دور تک بلینئرز میں نہیں تھا، اچانک وہ تیسرے پائیدان پر کیسے پہنچ گیا؟ کیا اسے ترقی کہا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے جوان، میرے بزرگان فیس بک پہ ایکٹیو رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، مجھے بہت زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس کو ترقی کہا جائے گا؟ کیا آزادی جسم کے کھولنے کا نام ہے، کپڑوں کے اتار دینے کا نام ہے، ہر طریقے کے قانون سے منہ پھیر لینے کا نام ہے؟ کیا اس آزادی کے آڑے دین آتا ہے؟ کیا اس ترقی کے مقابلے میں دین آتا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں آپ کی خدمت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ آپ میں اور ہم میں ٹیوننگ کتنی بنتی ہے، کتنا ٹیلی کرتی ہے ہماری سوچ، ہمارے ہم فکر آپ بن سکتے ہیں، یا ہمیں اپنا ہم فکر بنا لیجئے یا میرے ہم فکر ہو جائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آزادی ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم آزاد رہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ آزادی کو سمجھیے ایک چیز سمجھ لیجئے گا کہ آزادی ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا مقولہ ہے جس سے بڑے عقل مند انسان کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ کسی کو بھی آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں، کسی کو بھی، ایون کسی کو بھی، چاہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، آزادی کے نام پہ آپ اس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قانون کے دائرے میں آتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ قانون بھی مجھ پہ لاگو۔
تم مجھے خون دو، میں تمہیں. یہاں خون مانگا جا رہا ہے یا جان مانگی جا رہی ہے؟ آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے مال کو قربان کر سکتا ہے، اپنی دولت کو قربان کر سکتا ہے، اپنے اسباب کو قربان کر سکتا ہے، اپنی ناموس کو قربان کر سکتا ہے، اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے. صرف کس لیے؟ اس ایک آزادی کے لیے. آج ہمارے درمیان بلڈ ڈونیشن کے کیمپ لگائے جاتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں خون دیتے ہوئے کہ کہیں ہمارا خون نہ کم ہو جائے. ڈاکٹرز اس بات کی گواہی دیں گے کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں یا بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بلڈ کم نہیں ہوتا، بلڈ اور صاف ہوتا ہے، بلڈ اور اچھا ہوتا ہے. لہذا بڑھ چڑھ کے ان کیمپس میں یا بلڈ ڈونیشن میں حصہ لینا چاہیے. ایک یہ خون مانگا جا رہا ہے، آدمی دینے کو لیے تیار نہیں. خون نہیں مانگا جا رہا، خون کے نام پر جان مانگی جا رہی ہے. اور لوگ نیتا جی کے ساتھ ساتھ اس جنگ آزادی میں شریک ہیں اور آگے آگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے لیے خون مانگا جا رہا ہے وہ چیز آزادی ہے، اور آزادی کسے نہیں چاہیے. دیکھیے یہ چہرے بتا رہے ہیں، یہ لوگوں کا ان حماقتی کے ساتھ سننا بتا رہا ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میں آگے کیا بولنے والا ہوں. اگر آپ بور ہو رہے ہوتے تو آپ کے سر اوپر نہ ہوتے، سر نیچے ہوتے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. غور کریے، انشاءاللہ گفتگو دین سے باہر نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کوئی چیز دین سے باہر معنی ہی نہیں رکھتی. دین سے باہر جو چیز ہو، کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو دین سے باہر ہو. اور اسی لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی کریے، کہیں بھی جائیے، خیال کسی چیز کا رہے یا نہ رہے، دین کا خیال ضرور رہے. دین کا خیال. باتیں بہت سی کرنی مجھے آپ سے. پہلی بار آیا ہوں، بہت کچھ بول کے جاؤں گا، بہت کچھ سن کے جاؤں گا. باقی پورا دن خالی ہے، آپ چاہیں تو آپ ملنے آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو شوق ہو تو یہ حقیر ہر وقت حاضر ہے آپ کے گھر آنے کے لیے. گفتگو جوان کرنا چاہیں تو دروازہ کھلا ہوا، جتنی چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں. کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ بات کر سکتے، دور حاضر سے ریلیٹڈ بات کر، اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کر سکتے، جو چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن بات کریے، کہیں بھی جائیے، دین سے باہر مت جائیے. اس لیے کہ جیسے ہی دین سے باہر گئے، یاد رکھیے گا پھر نہ کسی نوکری کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی تعلیم کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی عہدے کا کوئی فائدہ ہے. کہیں بھی جائیے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مزدوری کرنے والا انسان ہو اور چاہے بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جانے والا انسان ہو، جب تک دین کے ساتھ رہے گا خدا ساتھ رہے گا. اور یقین نہ ہو تو اسی دنیا نے یہ دن دکھایا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ عہدہ بہت بڑا ہے، پورے ملک کا اکیلا لیڈر ہے، لیکن چونکہ دین کے ساتھ ہے تو سارے ملک دبانا تو چاہ رہے ہیں لیکن وہ دبنے کے لیے تیار نہیں. دنیا جس سے پریشان ہے، ساری دنیا کے ملکوں پہ جو قبضہ کیے لے رہا ہے، جب جہاں چامن آیا پہنچ گئے لڑنے کے لیے. اور لڑنے کے لیے ہر جگہ آرمی نہیں بھیجی جاتی. میرے جوان سمجھیں اس بات کو. دیکھیں میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، یہ بات میں پہلے کلیئر کر دوں. یہاں پہ میں کسی کو جانتا نہیں ہوں سوائے دو لوگوں کے. ایک ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں
اور ایک ہمارے میزبان ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے تو اب ملاقات ہو رہی ہے۔ تو میری کچھ ایسی باتیں جو سماجیات پر مشتمل ہیں، معاشرے پہ مشتمل ہیں، اور ان کا معاشرے اور سماج سے دور ہونا ضروری ہے، تو میں اگر بولوں گا تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے کہا ہے، میں ایک جنرلی بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے وہ برائی یہاں نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر ہے، اس لیے بولنا ضروری تاکہ یہاں نہ آنے پائے۔ پہلے سے ہوشیار رہیے۔ بات آزادی کی ہو رہی تھی، جو بہت سے ملکوں پہ قابض ہے، بہت سے ملکوں پہ، ہر جگہ آرمی نہیں پہنچتی، ہر جگہ جنگ اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی۔ ٹام اینڈ جیری دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھتے ہیں؟ ٹام اینڈ جیری دیکھا ہے؟ بچے بور ہو رہے تھے، سوچا ان سے بھی کچھ بات کر لی۔ ٹام اینڈ جیری دیکھا ہے؟ کارٹون۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹام اینڈ جیری اتنا پرانا ورژن ہو گیا ہے کہ نئے اتنے آ گئے ہیں کہ پرانا دیکھے گا کون۔ فرانس میں یہودیوں کو ٹام اینڈ جیری کا ہیرو کون ہے؟ ٹام اینڈ جیری کا ہیرو کون ہے؟ اس کارٹون کا ہیرو کون ہے؟ بولیے، زور سے بول دیے۔ چوہا، ٹام یا جیری، کیا نام تھا؟ ہیں؟ ارے جس نے دیکھا وہ بول دے، مجھے پتہ نہیں نا اتنا زیادہ۔ جیری ہیرو ہے، یعنی چوہا ہیرو ہے۔ چوہا کیوں ہیرو ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرانس میں لوگ چوہا کہا کرتے تھے۔ فرانس میں یہودیوں کو لوگ چوہا کہا کرتے تھے۔ اب یہ شاید بتانے کی دیکھیں باتیں بہت سی ہوں گی اور اسی طریقے سے ہوں گی، کبھی یہاں کبھی وہاں، لیکن موضوع وہی رہے گا، آزادی، ترقی اور دین، اس کے باہر کوئی بات ہوگی نہیں۔ یہ تو آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو سن لیجئے کہ پورا جو ہالی ووڈ ہے، اس کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، وارنر براس، یونیورسل، ڈریم ورکس، ٹھیک ہے، فاکس، 21 سینچری، یہ سارے جو ان میں سے موسٹلی زیادہ تر سب یہودیوں کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ ہالی ووڈ میں جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں وہ سب کس کے بینر تلے بنتی ہیں؟ زیادہ تر فلمیں یہودی۔ پہلے زمانے میں بھی یہی حال تھا، ٹھیک ہے۔ جب فرانس میں یہودیوں کو چوہا کہا جا رہا تھا تب یہودیوں نے یہ ٹھانی کہ تم آج ہمیں چوہا کہہ رہے ہو، رکو، ایک دن ایسا آئے گا کہ چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو، ہر ایک یہ کہے گا کہ چوہا ہی ہیرو ہوتا ہے۔ ٹام اینڈ جیری، غور کریے، جہاں فکر اتنی زیادہ اونچی ہو وہاں ہمیں اور ہماری سوچ کس مرحلے پر ہونی چاہیے کہ ہم ابھی وہاں تک پہنچے ہیں۔ آزادی، ہر کوئی چاہتا ہے ہم آزاد ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم قید و بند میں رہیں، کوئی ہمارے اوپر باؤنڈیشن ہو، کوئی ہمیں کسی چیز سے روکے، ہر آدمی چاہتا ہے آزاد۔ 1947 میں جسموں کو آزاد کر دیا، نہیں اب ہم پیٹرن چینج کر رہے ہیں، اب ہم طریقہ چینج کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ اب تمہارے جسم آزاد ہیں، اب ہم تمہارے جسم کو نہیں تمہارے فکر کو غلام بنائیں گے۔ ہندوستان میں استعمال کی جانے والی لینگویج اور زبان جو سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ سوال میرے جوانوں سے،
زور سے بولیے. ہندی شاید راشٹر بھاشا تو ہے، استعمال ہونے والی لینگویج نہیں. میں آپ کو 2 دلیلیں دے رہا ہوں، مطلب دلیلیں تو بہت سی ہیں، آپ دیکھیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. 2 دلیلیں دے رہا ہوں. آپ مہاراشٹر میں رہتے ہیں. مہاراشٹر میں نے جو دیکھا ہے سائن بورڈ، وہاں پہ 2 لینگویج کا استعمال ہے. پہلی، آپ تو مہاراشٹر میں رہتے ہیں، آپ بولیے. پہلی، دوسری. ہندی کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. آئیے پنجاب چلتے ہیں. پہلی، دوسری، ہندی کہاں ہے؟ ایسے ہی آپ چلتے رہیے، بولتے رہیے. انگلش ہمارے ہاں تو یہ مقولہ بھی بن گیا ہے. ٹرین میں دھوکے سے، ٹرین بس میں راستے میں دھکا مکی ہو جائے ہلکی سی تو کیا کہتے ہیں؟ سوری. تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ انگریز چلے گئے. اور انگریزی ٹوٹی پھوٹی باتیں اسی طریقے سے آپ کو سناتا رہوں گا، لیکن جو نتیجہ ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا. میرے جوان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں گے اس نتیجے کو، اور وہ چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، کام کرنے میں مزہ آئے گا، نوکری کرنے میں مزہ آئے گا. زندگی کا مقصد جب چینج ہو جائے گا تو زندگی خوشگوار لگنے لگے گی. سب سے زیادہ استعمال ہو لیں. ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیے تاکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر تک آ جائیں. آ جائیے، آگے آ جائیے. صرف اور صرف انڈیکس ہے، فہرست ہے. گفتگو کل سے شروع ہوگی، باتیں کل سے ہوں گی، سلسلے وار باتیں ہوں گی انشاءاللہ. آج تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کیا کیا پڑھوں گا، کہاں کہاں جاؤں گا، اور کہاں کہاں آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اور میں کہاں کہاں آپ کو لے جاؤں گا. کچھ باتیں وہ ہوں گی جن کو بزرگان بالکل نہیں چاہیں گے کہ پڑھا جائے، لیکن میری مجبوری ہے. بزرگان اپنی ذمہ داری تمام کر چکے ہیں، فرش ازا کو ہمارے حوالے کر چکے ہیں. اب جوانوں کو آگے اپنی نسلوں کے حوالے کرنا ہے. لہذا ضروری ہے کہ جوانوں کو بتایا جائے اور آگے بڑھانے کے لیے ان کے راستے کو مشخص کیا جائے اور معین کیا جائے کہ آگے کون سی مشکلات ہیں. بزرگان کی مشکلات الگ تھی، انہوں نے اپنے زمانے کی مشکلات کا سامنا کر کے ان کو فیس کر کے عزاداری کی نعمت ہمارے حوالے کر دی. ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں. اب یہ دور حاضر کے نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نعمت عزاداری کو اپنے آنے والی نسلوں تک اسی طریقے سے پہنچائے جیسے بزرگان نے ہم تک پہنچائی ہے. تو اگر پہنچانی ہے تو پھر راستے میں جو مشکلات آنے والی ہیں ان کو جاننا پڑے گا. کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری کہ مشکل ہے کیا. جب یہی نہ پتا ہو کہ مشکل ہے کیا تو پھر لاکھ آپ حل کرتے رہیے، کوئی فائدہ ہونے والا. اور بس یہی سب باتیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آزادی سب سے زیادہ یوز کی جانے والی بولنے میں، لکھنے میں انگلش. حالت جانتے ہیں کیا جناب والا؟ بزرگان میری بات کی تائید کریں گے. دور حاضر میں بہت سے الفاظ ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ان کا انگلش میں استعمال نہ کر کے ہندی میں استعمال کریے تو لوگ کہتے ہیں آپ دیہاتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ بیکورڈ ہیں، آپ پچھڑے ہوئے ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں. بہت غور کریے گا. کیا چھینا گیا؟ زبان، لینگویج چھین گئی.
جسم آزاد ہے یا نہیں ہے؟ جسم آزاد ہے، ظاہری طور پر کوئی حکومت ہمارے اوپر، باہری حکومت نہیں ہے، جسم آزاد ہے۔ زبان، مہاراشٹر ہے، یہاں تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہندی لینگویج سے ریلیٹڈ، نہیں ہو سکتی کا مطلب ریلیٹ نہیں کرتی ہے، تعلق نہیں ہے۔ لیکن اتر پردیش تو ہندی پردیش ہے، بہار ہندی پردیش ہے، وہاں یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، جو وہاں ہے وہ یہاں ہے، لیکن چونکہ بات ہندی اور انگلش کی ہو رہی تھی اس لیے میں وہاں کی مثال دے رہا تھا، لیکن ایسا ہی یہیں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن ہندی میڈیم اسکول میں کرانا چاہتے ہیں یا انگلش میڈیم اسکول میں کرانا چاہتے ہیں؟ انگریز چلے گئے، ہے یا نہیں ایسا؟ انگلش میڈیم میں پڑھائی جانے والی سی بی ایس سی ہو، آئی سی ایس سی ہو یا دیگر جو بورڈ ہیں جو انگلش میڈیم سے، وہاں پڑھائی جانے والی 10 میں سے کتنی بکس ہیں جن کی لینگویج ہندی ہے؟ ایک ہی ہوگی زیادہ سے زیادہ اگر ہوگی تو، ہندی کی، میتھ انگلش، سائنس، سوشل سائنس، انگلش تو انگلش میں ہے ہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ، ہماری لینگویج ہم سے چھین، اور ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں، آزاد بھارت کے آزاد۔ ٹھیک، آئیے دوسرے نمبر پر، اب کچھ باتیں یہاں پہ بری لگ سکتی۔ جوانوں کی دور حاضر کی پہلی پسند کیا ہے کھانے میں؟ کھانے میں، چبانے میں نہیں، پان مسالہ چبانے میں، کھانے میں، فاسٹ فوڈ۔ کہاں جائیں گے؟ ہم آئے بڑی دور سے، کچھ کھانا چاہتے ہیں، کہاں لے کے چلیں گے آپ؟ آپ اپنے اعتبار سے، چونکہ آپ جوان ہیں، سماج میں رہ رہے ہیں، آپ کو اسٹینڈرڈ پتا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ، لائف اسٹینڈرڈ کے نام پر آپ یہ کہیں گے مولانا آئے ہیں تو بڑی سے بڑی جگہ، ہم نے یہ سوچا تھا کہ بہترین تندور کی گرم گرم روٹی ملے گی، بہترین قورمہ ملے گا، ہم لیگ پیس ڈھونڈتے رہ گئے اور ہم کو بٹھا دیا گیا میکڈونلڈس میں، پیزا ہٹ میں، برگر کنگ میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لائف اسٹینڈرڈ بڑھاتا ہے۔ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ویسٹرن کلچر ہے یا نہیں وہاں کا؟ ہمارا تو نہیں ہے۔ غور کریے، ہے کوئی آپ میں سے نوجوان جو پرانے ڈھابے پہ کھانا پسند کرتا ہو دور حاضر میں؟ برتھ ڈے کی پارٹی اگر مانگی جاتی ہے تو برانڈڈ ریسٹورنٹ میں مانگی جاتی ہے، گھر کے کسی آدمی نے کھولا ہو تو وہاں بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں برانڈ نہیں ہے، ہمیں برانڈ چاہیے، ایسا برانڈ جو یہاں کی مارکیٹ میں یا تو لسٹ ہو اسٹاک مارکیٹ میں، یا تو نیسڈیک اور امریکہ کی مارکیٹ میں لسٹ ہو، برگر کنگ ٹائپ کا، میکڈونلڈس ٹائپ کا، پیزا ہٹ ٹائپ کا، ڈومینوز ٹائپ کا، اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں۔ غور کریے، آپ توجہ کریے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا ہندوستانی جس کی شان سبزی اور روٹی تھی، اس نے اپنی سبزی اور روٹی کو تیاگ کر کے جو چیز اپنائی وہ ویسٹرن کلچر سے اپنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم آزاد تھا، کھانا غلام ہو گیا۔ دو چیزیں ہوں۔ خود برتھ ڈے بھی ایک ٹاپک ہے،
جنہوں نے اپنی پوری زندگی 25 سال 30 سال 35 سال شادی کو ہو گئے، اینیورسری نہیں منائی، شاید انہیں یاد بھی نہ رہا ہو کہ کب ہوتی ہے، ان کے بچے آج اسی ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کے ماں باپ کی اینیورسری منوا رہے ہیں۔ معاف کریے گا اگر کوئی یہاں پہ شکار ہو جائے تو، میں کسی کو جانتا۔ برتھ ڈے، میرا سوال ہے اس مسلم سماج سے، اہل بیت کو ماننے والے سماج سے، رسم بسم اللہ اپنے بچوں کی کتنی فیملیز کرتی ہیں؟ عقیقہ بیٹی کی شادی کے ٹائم یاد آتا ہے، جس کا استحباب یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے تاکہ بچہ محفوظ رہے تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، بری نظروں سے، بد نظری سے محفوظ رہے۔ شادی کے ٹائم بچی کے یاد آیا ایک بکرا عقیقے کا بھی، اور پھر روز ڈاکٹر کے پاس، روز مولانا کے پاس، مولانا بچہ بڑا بیمار رہتا ہے، کیا کریں؟ کچھ نہ کریے، خدا کے واسطے اگر 7ویں دن عقیقہ کر دیجئے تو بہت سی بیماریاں ایسے ہی دور ہو جائیں۔ لیکن برتھ ڈے 11:59 پہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ 12 پہ سوئی نہ جانے پائے اور پہلا فون ہمارا پہنچے۔ ہے ویسٹرن کلچر کیا نہیں ہے؟ 1947 میں جسم آزاد ہو گئے، 1947 کے بعد فکریں غلام کی جا رہی۔ اس وار کو کہا جاتا ہے کلچرل وار۔ کلچرل وار آتا ہے سافٹ وار کے زمرے میں، سافٹ وار کے انڈر میں ایک وار ہے جسے کلچرل وار کہتے ہیں، اور اس سافٹ وار کے انڈر میں اور بھی بہت سے وار ہیں جو آگے آئیں۔ غور کریے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ دھیان سے سنیے۔ 1947 میں جسم آزاد ہو گئے، لیکن ہم سے ہماری زبان چھین لی گئی، ہم سے ہمارا لباس چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا تمدن چھین لیا گیا، ہم سے ہماری ثقافت چھین لی گئی، ہم سے ہماری تہذیب چھین لی گئی، ہم سے ہمارا سیولائزیشن چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا فرہنگ چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا لباس چھین لیا گیا، زبان چھین لی گئی، کھانا چھین لیا گیا، کلچر چھین لیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا، جسموں کا غلام ہو جانا اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن فکروں کا غلام ہو جانا زیادہ خطرناک ہے۔ جسم کی غلامی مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کاش آپ متوجہ ہو۔ جسم کی غلامی مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن فکری غلامی مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے، نسلوں میں جاری رہتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا پوری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، میرا جوان دیکھیں اپنے کھانے کے طور طریقے کو، اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو، اپنے پہناوے کو دیکھیں۔ وہ کپڑے جو بیڈ روم میں پہنے جانے چاہیے تھے وہ اب سڑکوں پہ آ گئے، چوراہوں پہ آ گئے، گلیوں میں آ گئے، محلے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ جس سے پورا ملک پریشان ہے۔ شارٹ ہے یا نہیں پورا ملک پریشان؟ شاید آپ پہنچے نہیں، امید ہے کہ پہنچ جائیں گے۔ شارٹ سے ہی پورا ملک پریشان ہے آج۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سے آیا یہ ہمارے بیچ میں؟ اور پھر ہم بیٹھ کے ٹپڑی کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں دوسرے فیملیز کی ماں بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کے حجاب کے اوپر، جس مرد کا خود کا حجاب صحیح نہ ہو۔ شارٹ پہنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اسی گلی سے خواتین کو گزرنا ہے، اسی گلی سے کسی کی بیٹی گزر رہی ہے، کسی کی ماں گزر رہی ہے، آپ شارٹ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور شارٹ بھی شارٹ ڈائریکٹ شارٹ پہ نہیں پہنچے ہیں. غور کریے آپ, پہلے پوائنٹ ہے, پھر پوائنٹ سے کیپری ہے, کیپری سے شارٹ ہے, اور یہ شارٹ کتنا شارٹ ہوگا مجھے پتا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں غلط تو نہیں پڑھ رہا, کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو نہ ہو. اگر ایسا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ مولانا یہ نہیں ہے, آپ نے غلط پڑھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں سماج گرفتار ہے. بس فرق یہ ہے کہ کچھ اور زیادہ گرفتار ہیں, ہم کم گرفتار ہیں. سمجھ رہے؟ کچھ اور زیادہ گرفتار ہیں, ہم کم گرفتار ہیں. کچھ اوروں میں اب پتہ ہی نہیں چلتا کس مسلک کے ہیں, کس مذہب کے ہیں, کس دھرم کے ہیں, کس دین کے ہیں, کس کے ماننے والے ہیں. لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارا مسلک بھی پتہ ہے, مذہب بھی پتہ ہے, دین بھی پتہ ہے, دھرم بھی پتہ ہے. یہ برائیاں اوروں کے یہاں زیادہ پائی جاتی ہیں, ہمارے یہاں کم پائی جاتی ہیں. آتی ہمارے یہاں بھی ہیں لیکن ہمارے یہاں اتنا اثر نہیں دکھا پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے پاس ان چیزوں سے لڑنے کے لیے محرم جیسی نعمت نہیں ہے. ہمارے پاس پورے سال یہ برائیاں آتی ہیں, لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے دھیرے دھیرے ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ نعمت عزاداری سمجھیے آپ, یہ عزاداری کی نعمت. عزاداری محرم کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں خود بخود اپنے آپ ٹھیک ہونے لگتی. آپ یقین جانیے, آپ اگر اس نظریے سے, اس اینگل سے گھومنے نکلیے, باہر نکلیے اور دیکھنا شروع کریے تو لوگوں کے لباس ان کی عبادت گاہوں کے اندر تک چینج ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے الحمدللہ, ابھی ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو لباس عبادت گاہوں کا ہے وہی باہر بھی الحمدللہ. اور یہ نعمت عزاداری ہے. آپ جائیے دوسری عبادت گاہوں میں جائیے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جب خاتون اندر پہنچتی ہے تو وہ روپٹہ جو ابھی تک پتہ نہیں کہاں تھا وہ سر پہ آ جاتا ہے. جو چیز میں نے دیکھی ہے, آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. روپٹہ سر پہ آ جاتا ہے, سر کو ڈھانک لیا جاتا ہے, چھپا لیا جاتا ہے. کیوں چھپایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم ایشور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, ان کی درگاہ میں جا رہے ہیں, ان کے حضور میں جا رہے ہیں. غور کریے, اسلام کا فلسفہ دیکھیے, اسلام نے کیا نعمت دی ہے آپ کو, کیا عقیدے دیے ہیں آپ کو. اسلام کے عقیدوں کی کوئی برابری نہیں کر سکتا, دور حاضر میں بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا. اور باتیں آئیں گی, میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا. غور کریے, جب اس چار دیواری کے اندر پہنچے تو خیال آیا سر چھپانا چاہیے. غور کریے گا, جب اس چار دیواری کے اندر پہنچے تو خیال آیا کہ سر چھپانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے بھائی یہی فرق ہے دوسرے دھرموں میں اور اسلامی مسلک میں, اسلامی مذہب میں, کہ دنیا کے دوسرے دھرموں کے بنانے والے چار دیواری میں محدود ہیں. اسی لیے پردہ چار دیواری میں ہوتا ہے. لیکن مسلم خواتین کا جیسا حجاب مسجد میں ہے, جیسا امام بارگاہ میں ہے, ویسا ہی درگاہوں میں ہے, ویسا ہی بازاروں میں ہے, ویسا ہی چوراہوں میں ہے, ویسا ہی گھر کے باہر ہے, ویسا ہی ہر جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور ہوں گے جو چار دیواری کے اندر محدود ہوتے ہیں. ہمارا خدا وہ ہے جو چار دیواری کے اندر بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے باہر دیکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.
بس عزیزوں، میں نے اپنی آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کیا۔ آزادی، ترقی اور دین۔ آزادی کا دائرہ کیا ہے، ترقی کا مفہوم کیا ہے، اور دین کے ہم سے مطالبے کیا ہیں؟ کیا دین اس ترقی اور آزادی کے معنی ہے، رکاوٹ ہے یا نہیں؟ دین ترقی کو صحیح راستہ دیتا ہے، دین آزادی کو صحیح مفہوم دیتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ باقی 4 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی، مختلف موضوعات پر۔ اسی طریقے سے میں آپ کی سمع خراشی کرتا رہوں گا، آپ کا وقت لیتا رہوں گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ آپ تک کچھ چیزیں پہنچائی جائیں۔ دور حاضر سے ریلیٹڈ زیادہ گفتگو ہوگی، کرنٹ افیئرز پہ زیادہ بات چیت ہوگی، اور انشاءاللہ اسی کرنٹ افیئرز کے درمیان دین کے مطلوبات اور دین کے مطالبوں کو بھی پیش کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔ اس خمسے کا جو عنوان ہے وہ ذات شہزادی دمشق حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا جہاں جن کا سن مبارک کربلا کے واقعے کے وقت صرف اور صرف 4 سال ہے، اور جو مصیبتیں شہزادی نے 4 سال کی مختصر سی عمر میں برداشت کیے ہیں، شاید کوئی اور ہوتا تو شام تک پہنچ نہ پاتا، لیکن شہزادی وہاں تک پہنچی۔ غور کریں، جہاں دنیا آزادی کی خواہش رکھتی ہے، جہاں دنیا قید و بند کی صعوبتوں سے بھاگنا چاہتی ہے، وہاں اس معصومہ کا کردار یہ ہے کہ آگے بڑھ کے خود یہ چاہتی ہے کہ کربلا میں حاضر رہوں۔ 4 سال کا سن بچوں کے ساتھ کھیلنے کا سن ہوتا ہے۔ 4 سال کا سن جسے ہم ناسمجھی کا زمانہ کہتے ہیں، اس ناسمجھی کے زمانے میں یہ معصومہ اتنی سمجھدار ہے کہ خود فیصلہ کر رہی ہے کہ بابا مجھے بھی کربلا جانا۔ اب یہاں پہ یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ شہزادی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا۔ جس خانوادے سے، جس خاندان سے شہزادی کا تعلق ہے، وہاں روز و شب ہر مصیبت پہ تو ذکر حسین ہوتا، کربلا کی باتیں ہوتی۔ وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ شہزادی کو پتہ نہیں؟ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود شہزادی چاہتی ہیں کہ وہ افتخار حاصل ہو جائے جو کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کو حاصل۔ شہزادی کربلا میں پہنچ گئی، یہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ معصومہ نے اس سفر کے درمیان مختلف بار، مختلف موقعوں پر یہ سن رکھا ہے کہ کربلا میں کون کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ کئی مقامات پر خود امام حسین نے یہ بیان کیا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں شہزادی سکینہ کے نظر میں ہیں کہ یہ ماجرا ہونا ہے، ایسے ایسے ہونا ہے۔ لیکن واقعات کا سننا اور بات ہے، واقعات کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور بات۔ ابھی تک تو سن رہی تھی نا، مثلا کسی نے امام حسین کو روکا تو امام نے کہا خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے اس لیے جا رہا ہوں، تو کہا گیا کہ ان کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے، تو امام حسین نے کہا خدا انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے اس لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ سنائی دیا نا، سنا شہزادی نے، راستے پر یہی ہوتا رہا۔
بہت سے لوگوں کو امام نے جواب دیا، بہت سے لوگوں کو امام نے بتایا ایسا ایسا ہوگا، لیکن واقعات کا سننا اور ہے اور واقعات کا دیکھنا اور۔ عزیزوں، کربلا میں ہونے والے واقعات اور حادثات، کربلا کے بعد ڈھائی جانے والی مصیبتیں اور ظلم و ستم، ان کا بیان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو رلانا یہ میری ذمہ داری نہیں۔ میں پڑھوں گا، جو واقعات ہیں ان کو پڑھوں گا، اور جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھوں گا۔ آپ کے جذبات اور احساسات اگر ابھر آئیں ان واقعات کو سن کے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں تو مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ مصائب کربلا سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے کیوں۔ اس لیے میں ایسی کوئی چیز نہ پڑھوں گا جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور میں لے کے آؤں، یہ کوشش میں نہ کروں گا۔ میں صرف ذکر مصیبت کروں گا۔ سنیے، واقعات کا سننا اور بات ہے، واقعات کا آنکھوں سے دیکھنا اور بات ہے۔ ابھی تک شہزادی نے سنا تھا حسین قتل کیے جائیں گے، علی اکبر قتل کیے جائیں گے، علی اصغر قتل کیے جائیں گے، اور محمد قتل کیے جائیں گے، قاسم قتل کیے جائیں گے، عباس شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ شہزادی نے سنا تو تھا، لیکن یہ نہ سوچا تھا کہ حسین اتنی مظلومی کے ساتھ قتل کیے جائیں گے، علی اکبر اتنی مظلومی کے ساتھ قتل کیے جائیں گے، قاسم اتنی مظلومیت کے ساتھ قتل کیے جائیں گے۔ ہائے عباس، جس پہ بیویوں کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، وہ اس مصیبت سے قتل کیا جائے گا۔ کس نے سوچا تھا کہ اس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے؟ کس میں ہمت تھی جو اس کے آنکھوں پہ تیر لگا مارتا؟ کس میں اتنی جرأت تھی کہ عباس کے سر پہ کوئی گرز اہلی مارتا؟ سوچئے ذرا سوچئے، مصیبت جناب سکینہ کو سوچئے کہ ابھی تک سنا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھا اونو محمد جا رہے ہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، بہت بڑی مصیبت ہے۔ علی اکبر شہید کر دیے گئے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ علی اصغر شہید کر دیے گئے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ لیکن ابھی شہزادی کو کم سے کم یہ آسرا ہے کہ ابھی عباس باقی ہے، ابھی حسین باقی ہے، میرا چچا باقی ہے، میرے بابا باقی ہے۔ یہ دو سہارے تو ابھی موجود ہیں نا، یہ دو سہارے تو موجود ہیں۔ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس دروازے خیمہ پر کھڑے ہوئے مشک مانگ رہے ہیں۔ کیا پتہ تھا کہ مشک لے کے جا رہے ہیں، اب چھدی ہوئی مشک تو آئے گی، لیکن عباس کبھی واپس نہ آئے۔ جناب عباس شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب سکینہ کو کم سے کم یہ بھروسہ ہے کہ میرا بابا حسین باقی ہے، میرا بابا حسین باقی ہے، میرا بابا حسین باقی ہے۔ عزیزوں، ذرا سوچئے کہ شہزادی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب حسین نے در خیمہ پر آ کے آواز دی ہوگی، اے زینب خدا حافظ، اے ام کلثوم خدا حافظ، اے رقیہ خدا حافظ، اے سکینہ۔ وہ سکینہ اب تڑپی نہ ہوں گی تو اور کیا کریں گی؟ کس عالم میں چچا چلا گیا، بھائی چلے گئے، چاہنے والے چلے گئے، اصحاب چلے گئے، انصار چلے گئے، اب ایک ہی سہارا اور بھروسہ تھا میرا بابا، اب وہ بھی جا رہا ہے۔ بحسین ادھر رخصت ہو رہے تھے اور سکینہ ادھر دلدل کے پیروں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے۔ حسین ادھر رخصت ہو رہے تھے، سکینہ ادھر ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، جس کو تو لے کے گیا ہے کوئی واپس نہ آیا، میرا چچا چلا گیا، میرے بھیا
چلے گئے، میرے اول محمد چلے گئے، میرا قاسم جدا ہو گیا، میرا علی اکبر جدا ہو گیا، اب آخری سہارا بچا ہے، اس کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلنا چاہتے ہیں، دلدل نے اشارہ کیا، مولا پیروں میں سکینہ کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حسین گھوڑے سے نیچے آئے، اے بیٹی سکینہ، حسین کو جانے دے، اپنے بابا کو جانے دے۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھے سینے پہ کون سلائے گا؟ اے شہزادی، اے میری بچی، آج سے تم اپنے پھوپھی کے سینے پہ سونا، اصغر میرے سینے پہ سوئیں گے۔ حسین نے بچی کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ سوچئے آخری سہارا جا رہا ہے سکینہ کا، وہ سکینہ جس کے جانے کے بعد، وہ حسین جس کے جانے کے بعد اب سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ لیجئے حسین رخصت ہو گئے، حسین کی شہادت ہو گئی۔ حسین کی شہادت کے بعد اب سکینہ خیموں میں موجود ہیں، یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ابھی آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، دلاسا دینے آئیں گے، تسلی دینے آئیں گے، سمجھانے آئیں گے، تھوڑے سی بھروسہ دلانے کے لیے آئیں گے۔ ہاں ہاں، لوگ آئے، کلمہ پڑھنے والے آئے، مسلمان آئے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے آئے، لیکن جب آئے تو نہ کوئی تسلی دینے کے لیے آیا، نہ کوئی بھروسہ دلانے آیا، نہ کوئی دست شفقت پھیرنے۔ جو آیا وہ کبھی چادر چھین رہا تھا، کبھی تماچے مار رہا تھا، کبھی کانوں سے بات۔ سکینہ، اے بابا، ارے کیا مسلمان ایسے ہوتے؟